الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اخوة الاسلام، آج ہمارا پارٹ نمبر 8 ہے، جبکہ ہم نے 7 پارٹ اس سے پہلے چڑھائے ہیں. آپ کو بتایا ہے کہ ما تحت الاسباب اور اس کے بعد پھر ما فوق الاسباب، یعنی کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من اثر السحر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جادو جیسی غلاظت کے اثر سے محفوظ ہیں. آج ہم کچھ چند آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں. تحقیق الروایہ، کیا جو روایت جادو کے بارے میں جو ذکر کی جاتی ہیں، کافی مقامات کے اوپر وہ روایت ہے، جبکہ اس کے اندر راوی جو ہے ایک ہی مین راوی چلتے ہیں. راوی کے اوپر ہم بحث کریں گے بعد میں. پہلے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھانا ضروری ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے جادو کیا بھی ہے یا کہ نہیں کیا؟ پہلی یہ بات سمجھنے والی ہے. اثر تو دور کی بات ہے، کیا جادو ہوا بھی ہے یا کہ نہیں ہوا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے 10 باتیں میں نے درج کی ہیں. عقل مند انسان جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے. جتنی بھی روایات ہوں اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ لازمی لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے، تاکہ لوگ اس چیز کو بھی سمجھیں. کیا ایسی روایات جن کے اوپر بہت سی چیزیں جو عقل کے خلاف ہیں، کیا ایسی روایات قابل تسلیم ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ پہلی بات سب سے دیکھو، کیا تحقیق الروایہ، کیا یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا؟ پہلی تو یہ بات ثابت ہونی چاہیے، کیا جادو ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ہوا ہے تو اثر بعد کا مسئلہ ہے. پہلی یہ بات تو جادو تو ہوا ہی نہیں. ان تمام چیزوں کی بنا پہ آپ خود دیکھو تو پھر اثر کس طریقے سے ہو گیا؟ پہلی بات، جادو والا واقعہ جو ہوا ہے 7 ہجری کے بعد کا ہے، جبکہ اس وقت تو مدینہ میں کوئی یہودی نہ تھا، تو جادو کس نے کیا؟ پہلی بات کہ یہ جو جادو ہوا، جادو والا واقعہ جو ہے سب کے ہاں یہ 7 ہجری کے بعد والا واقعہ ہے. اب کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ 7 ہجری کے بعد مدینہ میں کوئی یہودی بھی تھا کہ نہیں، جبکہ 7 ہجری سے پہلے ہی یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا. 5 ہجری میں بنو قریظہ والا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہودیوں کا وجود مدینہ منورہ سے ختم ہو گیا. تو یہ واقعہ 7 ہجری کے بعد کا ہے. تو کس نے جادو کیا؟ جبکہ اس وقت تو مدینہ میں کوئی یہودی تھا ہی نہیں، تو جادو کس نے کر دیا؟ ایک بات. دوسری بات، کیا جادو کرنے والا لبید ابن عاصم ہے؟ یہ مجہول الحال ہے. اس روایت کے علاوہ اس کا کہیں بھی نام تک موجود نہیں. یہ کون ہے؟ اب روایات میں جو معروف ہے کہ جادو کرنے والے یہودی کا نام لبید ابن عاصم ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ لبید ابن عاصم کون ہے؟ یہ تو مجہول الحال ہے، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں. اس جادو والی روایت کے علاوہ کہیں پہ بھی اس لبید ابن عاصم کا نام تک بھی موجود نہیں ہے. پہلی تو یہ بات کہ یہ لبید ابن عاصم نام کا کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں، اور یہ اگر ہے تو اس کا کوئی ثبوت. اگر کہاں پہ ہے؟ یہ مدینہ میں رہتا تھا، کدھر رہتا تھا، یہ کون ہے آدمی، کدھر سے آیا تھا، کیسے اس نے جادو کر لیا؟ جبکہ اس روایت کے علاوہ لبید ابن عاصم کا نام بھی باقی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ روایت جس میں لبید ابن عاصم نے جادو کیا، جبکہ لبید ابن عاصم کا پتہ ہی نہیں ہے، تو روایت کس حد تک وہ روایت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تیسری بات، کیا جادو لبید نے کیا یا اس کی بہنوں نے یا اس کی بیٹیوں نے؟ جبکہ تینوں کا ذکر روایات میں ہے کس نے کیا.
اب ایک روایت میں آتا ہے لبید ابن عاصم نے جادو کیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم کی بہنوں نے جادو کیا، تیسری روایت میں آتا ہے لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ اب یہ دیکھو، یہ روایت ایک ہے جس میں یہ مختلف قسم کے الفاظ آ رہے ہیں، جبکہ ان تمام تر باتوں کا راوی جو ہے وہ ہشام ایک ہی راوی ہے جو ان باتوں کو ذکر کر رہا ہے۔ اب کیا جادو لبید نے کیا یا اس کی بہنوں نے کیا یا اس کی بیٹیوں نے کیا؟ کس نے کیا جادو؟ کبھی کہتے ہیں لبید ابن عاصم نے کیا، کبھی کہتے ہیں اس کی بیٹیوں نے کیا، کبھی کہتے ہیں اس کی بہنوں نے کیا۔ آخر کار یہ جادو کیا کس نے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جادو کسی نے بھی نہیں کیا، یہ جھوٹی روایات ہیں۔ چوتھی بات، روایت میں لبید کو یہودی کہا گیا، ایک روایت میں لبید کو یہودی کہا گیا، ایک روایت میں اس کو منافق کہا گیا، ایک روایت میں یہودیوں کا حلیف کہا گیا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کیا یہ لبید ابن عاصم کیا یہ یہودی ہے یا لبید ابن عاصم یہ منافق ہے؟ جبکہ منافقوں کے نام معروف ہیں، منافقوں کے اندر اس لبید ابن عاصم کا نام کوئی نہیں ہے۔ اب کیا یہ لبید یہودی ہے یا پھر یہ منافق ہے یا پھر یہ یہودیوں کا حلیف ہے؟ یہ کیا چیز ہے لبید ابن عاصم؟ کیا یہ منافق ہے، یہودی ہے، یہودیوں کا حلیف ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ یہ لبید ابن عاصم کون ہے۔ آپ ان ساری باتوں کو ذرا غور و فکر سے سنو، پھر آپ اپنی عقل سے فیصلہ کرنا، کیا ایسی اتنا بڑا اختلافات، اتنی بڑی چیزیں عقل کے خلاف کیسی یہ باتیں مانی جاتی ہیں؟ اب پانچویں بات، اب کسی نے یہ فائنل نہیں کہا کہ یہ یہودی ہے یا یہ منافق ہے یا یہ حلیف ہے، کسی نے یہودی کہا، کسی نے منافق کہا، کسی نے یہودیوں کا حلیف کہا۔ پانچویں بات، لبید ابن عاصم کو قبیلہ زریق کا یہودی بتایا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں کہتے ہیں کہ لبید ابن عاصم من قبیلۃ زریق، یہ قبیلہ زریق کا یہودی تھا، جبکہ زریق یہودیوں کا قبیلہ ہی نہیں، اور یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ اب دیکھو، اب کہا جاتا ہے لبید ابن عاصم من قبیلۃ زریق، اور من قبیلۃ زریق من قبائل الیہود، کہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کیا یہ قبیلہ زریق کیا یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے کہ نہیں۔ آپ بھی تاریخ کو سمجھنے والے ہو، ساری کتابیں بھی آپ بھی دیکھنے والے ہو، آپ ذرا دیکھو کہ تاریخ میں یہودیوں کے 3 ہی قبیلے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، چوتھے قبیلے بنو زریق کا یہودیوں کے قبائل میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ھذا من قبیلۃ العرب، یہ ایک قبیلہ عرب کی ایک قبیلے کی ایک شاخ ہے، جبکہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے یہ 3 ہی قبیلے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یعنی کسی لحاظ سے بھی ایسی روایات جو ہیں یہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ چھٹی بات، ایک روایت میں لبید ابن عاصم کو جار النبی کہا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ظاہر کیا۔ یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں رہتے تھے، کیا یہودی بھی مسجد میں رہتا تھا؟ اب جس روایت میں یہ چیز ہے کہ لبید ابن عاصم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسایہ تھا، جار النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسایہ تھا۔ اب ذرا عقل سے سوچا جائے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مسجد میں رہتے تھے، اور کیا یہودی جو ہیں یہ بھی مسجد میں رہتے تھے؟ یا تو پھر مانو کہ یہودی بھی والعیاذ باللہ مسجد نبی میں رہتے تھے، لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے، نہ یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ ہے، نہ یہ مسجد میں رہتا تھا۔ ساتویں بات، اب نبی علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حجرات میں رہتے تھے۔ قرآن میں سورت بھی حجرات ہے، جبکہ یہودی محلات میں رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے من صیاصیہم، یعنی محلات میں رہتے تھے۔ اب دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں حجرات میں رہتے؟ امہات المومنین کے یوں حجرات تھے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، اسی طرح حضرت جو ہے رملہ بنت ابی سفیان جو ہے، اسی طرح حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، ماریہ قبطیہ، ریحانہ، یہ ساری امہات المومنین رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان سب کے حجرات تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی سورت حجرات ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرات جمع ہے حجرہ کی، جبکہ نبی علیہ السلام تو حجروں میں رہتے تھے۔ اب یہ یہودی کہاں رہتا تھا؟ اب قرآن نے خود ہی ذکر کر دیا کہ یہودی کہاں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ یعنی مِنْ صَيَاصِيهِمْ یعنی قصورہم، وہ محلات، بڑے بڑے قصور محلات میں رہتے تھے۔ اب جبکہ روایت میں آتا ہے کہ جار النبی یعنی نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا، جبکہ آپ حجروں میں رہتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا وہ بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، اس لیے یہ بات بھی جو ہے وہ انتہائی غلط ہے، عقل سے بالاتر ہے۔ 8ویں بات کہ یہودی نے جادو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر کنگھی پر جادو کیا گیا۔ آپ کے بال مبارک جو یہودی چاہتا لے لیتا، کہاں سے لیے؟ صحابہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور آپ کے بال ایسے ہی تھے کہ جو چاہے یہودی لے گیا۔ یعنی کیا اس نے جادو کس کے اوپر کیا؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال لے کے اس نے اوپر ایک کنگھی کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہودی نے کہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک، بال مبارک حاصل کر لیے؟ کیا آپ جو ہے باہر بیٹھ کے یا ادھر ادھر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال یوں ہی گرتے تھے کہ لوگ لے جاتے؟ جو بھی یہودی چاہتا آپ کے بال مبارک لے جاتا، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ صحابہ کرام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ کسی صحابی کے پاس تو بال نہیں ہیں، لیکن اس یہودی کے پاس بال کہاں سے آ گئے؟ لبید ابن عاصم کے پاس۔ اس لیے یہ بات بھی انتہائی غلط ہے اور عقل کے خلاف ہے۔ 9ویں بات، جادو کہاں پہ ہوا؟ کہتے ہیں جادو بیر زروان میں کیا گیا۔ یہ کنواں تھا اور کہاں تھا؟ کیا ایک روایت میں آتا ہے زروان یا اروان یا پھر زی اروان، کیا یہ کنواں تھا؟ یہ کتنے میل دور تھا؟ اگر دور ہے تو فوق الاسباب اثر کیسے ہوا؟ جادو بیر زروان میں کیا گیا، یہ کنواں تھا۔ پہلے یہ بات ہے کہ یہ بیر زروان کدھر ہے؟ کہاں پہ یہ بیر زروان تھا؟ یا پھر ایک روایت میں کنویں کا ذکر آتا ہے بیر زروان، دوسری روایت میں ذکر آتا ہے اروان، اور تیسری روایت میں آتا ہے زی اروان۔ جبکہ کنویں کا نام کا پتہ نہیں ہے تو جادو کیسے ہو گیا؟ جبکہ کنویں کو تو تحدید کرو کہ کون سا کنواں تھا، اس کا صحیح نام کیا ہے اور یہ کدھر تھا، کتنے میل یہ کنواں دور تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ کنواں جو ہے 3-3.5 میل دور تھا، یہ کنواں جہاں پہ یہودی نے جادو کیا۔ اب دیکھو، یعنی اگر یہ کنواں 3 میل دور تھا، 3-3.5 میل یہ کنواں دور تھا، تو پھر دور 3 میل سے اثر جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ ایک چیز فوق الاسباب ہے، فوق الاسباب چیز کا اثر جو ہے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گیا؟ یعنی یہ چیز جو ہے یہ قابل تسلیم نہیں ہے کہ فوق الاسباب کسی چیز کا بھی اثر جو ہے کسی انسان کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ اور 10 نمبر جو بات ہے، جب کہ یہ جادو والی روایت سندن و متنن یہ مخدوش روایت ہے، ان حقائق سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ روایت سندن اور متنن یہ روایت مخدوش ہے۔
اس لیے کہ سند میں اس کے راوی جو ہیں وہ مختلط راوی ہیں، اور متناً یہ درایتاً یہ روایت باطل ہے، اسی لیے جو سنداً اور متناً روایت مخدوش ہو ان حقائق سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ جادو ہی نہیں ثابت تو اثر کس چیز کا؟ اب دیکھو، ہم ایک روایت کو لے کے کیا ان ساری باتوں سے قطع نظر کر دیں؟ ان کے بارے میں سوچے ہی نہیں۔ ایک روایت کو لے کے کہیں اس لیے ہم اس روایت کو لے لیں کہ جی راوی کے اوپر جرح نہ ہو، راوی کو مجروح نہ کیا جائے، راوی کی توہین نہ ہو جائے، یعنی راوی کی توہین برداشت نہیں ہوتی، پیغمبر کی توہین برداشت ہو جاتی ہے۔ اگر راوی کو ہم مجروح ثابت کریں گے تو ہم اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح ثابت کریں گے تو ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اسی لیے راوی کو مجروح ثابت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس کے اوپر ائمہ نے جرح کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کسی صورت میں برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے جبکہ ان تمام تر حقائق کو آپ نے دیکھا، ان حقائق کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے خود فیصلہ کرو، کیا یہ جادو ہوا ہے؟ ان تمام تر باتوں کو دیکھ کے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جادو ہی نہیں ہوا۔ جب جادو ہوا ہی نہیں تو اثر کیسے ہو گیا؟ لوگ تو اثر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، ناکام، جبکہ جو ہے جادو ہی نہیں ہوا۔ پہلے اس روایت کو تو صحیح ثابت کیا جائے، کس طریقے سے اس روایت کو صحیح ثابت کیا جائے، جبکہ ان 10 باتوں کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے جو عقل کے خلاف ہیں۔ اس لیے فکروا ولا تکونوا من الغافلین، ان باتوں میں غور و فکر کرو، اپنی زندگی غفلت میں نہ گزار دینا کہ کہیں پیغمبر کی عصمت اور ناموس کے اوپر جو ہے ایسا داغ دینے کی ناکام کوشش نہ کی جائے۔ اس لیے لہٰذا عقیدہ یہ رکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ وہ معصوم اور محفوظ ہے، ہر قسم کی غلاظت، جادو، گندگی کے سحر اثر سے محفوظ ہے، جبکہ پہلے روایت کو ہی ثابت نہیں کیا جاتا تو جادو کا اثر تو بعد کا معاملہ ہے۔ اب ذرا ان باتوں پہ غور کرنا کہ جادو 7 ہجری میں ہوا، اس وقت مدینے میں کوئی یہودی باقی نہیں تھا۔ دوسری بات، لبید ابن عاصم، اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ مجہول الحال ہے، یہ کون آدمی ہے کون نہیں ہے۔ تیسری بات، جادو لبید نے کیا، اس کی بہنوں نے کیا، بیٹیوں نے کیا، یا کہ کس نے کیا، کوئی پتہ نہیں، کوئی تحدید نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ ہے لبید نے کیا، کسی جگہ پہ بہنوں نے، کسی جگہ پہ بیٹیوں کا ذکر۔ چوتھی بات کہ جو ہے لبید یہ منافق ہے یا یہودی ہے یا یہودیوں کا حلیف ہے، پہلے ایک بات تو ثابت کی جائے، یہ ہے کیا بلا، یہ کیا چیز ہے۔ پانچویں بات کہ قبیلہ زریق، کہتے ہیں یہودیوں کا قبیلہ تھا قبیلہ زریق، جبکہ قبیلہ زریق یہ یہودیوں کا قبیلہ ہی نہیں۔ چھٹی بات، یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، بنو نذیر، قریظہ اور قینقاع۔ چھٹی بات کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ ہے، جبکہ یہودی مسجد میں نہیں رہ سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں رہتے تھے، اس لیے یہودی مسجد میں نہیں رہ سکتا تھا۔ 7ویں بات کہ یہ یہودی محلات میں رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرات میں رہتے تھے۔ 8ویں بات کہ اس نے آپ کے بال مبارک کہاں سے حاصل کر لیے، کدھر سے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال لے لیے، پھر کنگھی کے اوپر بیٹھ کے جادو کرتا رہا۔ صحابہ تو لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اور یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال لے کے جادو کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ 9ویں بات، کنویں کا نام پتہ نہیں، زروان ہے، اروان ہے یا ذی اروان ہے، کیا ہے، یہ کتنے میل دور ہے، اگر دور ہے تو ما فوق الاسباب کسی چیز کا اثر، قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات کے یہ بات خلاف ہے۔ 10ویں بات کہ یہ سندن یہ روایت منکر ہے، متنن یہ روایت باطل ہے، درایتاً باطل، روایتاً منکر ہے، یہ پوری روایت مخدوش ہے۔ لہٰذا ایسی روایات کو لے کے ان تمام تر حقائق سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر تمام تر گندگیوں سے محفوظ ہے، ایسے جادو کے اثر سے محفوظ ہے۔ یہودی جتنے بھی ہیں، کسی یہودی نے بھی جو ہے آپ کے اوپر جادو نہیں کیا، جبکہ ان حقائق کی بنا کے اوپر اگر جادو ہوا ہے تو اثر نہیں ہوا۔ پہلی بات، جادو تو ثابت کیا جائے، جبکہ جادو ہی نہیں ہوا تو اثر کس
حساب کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کلپ میں یہ جو ہیں جو راوی ہیں اس روایت کے ان کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔